بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پہلے دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آپ کے مال جان میں گھر بار میں خیر و برکت فرمائے، کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ ماشاءاللہ آپ ٹائم نکالتے ہو، تھوڑا سا وقت نکالتے ہو ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے، تو ویڈیو ضرور دیکھا کریں، یہ بڑی محنت سے بنتی ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے نون لیگ کے ساتھی جو عمران خان کے بہت خلاف ہیں، وہ سٹیٹس لگا رہے ہیں کہ عمران خان نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اس قوم کو آزاد کروانا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کی سیرت سے آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ تو میں عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ بھائی عمران خان صاحب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کلمہ توحید سے یا سیرت سے قوم کو دور کر رہے ہیں۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم جو ہے نا قوم کو آزاد کروائیں گے، اس کے اوپر عمل کر کے ہم قوم کو آزاد کروائیں گے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ مخالفت کرتے ہوئے کسی کی صحیح بات کو بھی غلط انداز سے پیش نہ کریں، لوگوں میں اس طرح کی باتیں نہ پھیلائیں کہ بعد میں یہ معاملہ لڑائی تک پہنچے۔ اور آپ کو پہلے پتہ ہے کہ ہماری قوم ان معاملات میں بہت مشتعل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بھائی جان تھے ماشاءاللہ، ان کا نام غالباً ہے کامران صاحب، بڑے پیارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت اچھی بات کر رہے تھے۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ والے جو ہیں یہ مخالفت کے اندر آ کر عمران خان صاحب کی باتوں کا غلط مطلب سمجھ کر لوگوں میں جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں اور اس کا غلط مطلب جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور پھر کامران صاحب نے کہا، جیسے کہ آپ نے سنا، کہ عمران خان صاحب کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کہا ہے کہ میں آپ کو کلمے سے آزاد کرواتا ہوں، نبی کی سیرت سے آزاد کروانا چاہتا ہوں، ان کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کلمے سے چھٹکارا دلانا چاہتا ہوں یا نبی کی سیرت سے چھٹکارا دلانا چاہتا ہوں، بلکہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کلمہ توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ کو عمل کروا کے آزاد کروانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ بآسانی جو ہے کلمے پر اور نبی کی سیرت پر عمل کر سکے۔ تو یہ جو مطلب کامران صاحب نے سمجھا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ پاک ہمیں بھی صحیح مطلب سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر عمران خان صاحب کے کہنے کا واقعی یہ مطلب ہے تو بڑی اچھی بات ہے، آپ نے ہمیں ماشاءاللہ اچھی بات کی طرف آگاہی فرمائی، اللہ پاک ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میرا کامران صاحب سے ایک سوال ہے، گزارش ہے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ، کہ ایک مرتبہ یہ چند دنوں کی بات ہے کہ ایک لڑکی نے عمران خان صاحب کے پاس کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ عمران خان اس صدی کا پیغمبر بن چکا ہے۔ اب اس بات کی وضاحت جو ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے، کوئی ایسا جملہ نکلے، کوئی ایسی بات نکلے کہ جس میں عمران خان صاحب کی جو نسبت کی جائے، جملے کی اچھی کی جائے، بہرحال مجھے سمجھ نہیں لگی، کیونکہ عمران خان صاحب کی باتوں کو سمجھنے کے لیے پی ٹی آئی میں شمولیت بہت ضروری ہے، اور اس میں عقل، فہم، علم، دانشوری جو ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے، جو کہ پی ٹی آئی کے ہر نمائندے کے اندر بہت زیادہ ہے، ہر کارکن کے اندر بہت زیادہ ہے۔ لہذا ہم عمران خان صاحب کی بہت سی ایسی باتیں جن کو نہیں سمجھ پاتے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لڑکی نے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب اس صدی کے پیغمبر بن چکے ہیں۔ جناب محترم کبریٰ کامران صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ اس جملے کی بھی وضاحت فرما دیں کہ شاید آپ کے ذہن میں کوئی اچھا مطلب ہو جو ہم نہیں سمجھ سکے، تو آپ اس کا بھی ذرا جواب عنایت فرما دیں۔ دوسری بات یہ ہے، عمران خان صاحب نے بیان کرتے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غلطی سے انسان بنا دیا ہے، ذرا اس کی بھی وضاحت فرما دے، شاید آپ کے ذہن میں، آپ کے علم اور فہم میں کوئی ایسا ان کا جواب ہو کہ جو بہت اچھا مطلب ہو عمران خان صاحب کا، لیکن ہم نہیں سمجھ سکے۔ آپ ذرا جواب عنایت فرما دیں کہ عمران خان صاحب کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غلطی سے انسان بنا دیا ہے۔ اور ایک عمران خان صاحب نے جملہ یہ بولا کہ صحابہ کرام بدر کے میدان میں ڈر گئے تھے، ذرا اس کی بھی وضاحت فرما دیں، شاید آپ کے ذہن میں کوئی اور ایسا اچھا مطلب ہو جو ہم سنیں اور ہمیں تسلی ہو جائے کہ واقعی عمران صاحب کے کہنے کا مطلب جو ہے وہ معنی مفہوم اچھا ہے۔ ذرا اس کی بھی وضاحت فرما دیں کہ جو
عمران خان صاحب نے کہا کہ صحابہ کرام بدر کے میدان میں ڈر گئے تھے، اور ایک جملہ عمران خان صاحب نے پھر بولا کہ اگر میں جہنم میں گیا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی۔ تو اس کی بھی ذرا کامران بھائی وضاحت فرما دے کہ عمران خان صاحب کے کہنے کا کیا مطلب تھا، شاید کوئی اچھا مطلب ہو جو ہم نہیں سمجھ سکے، آپ اس کی ذرا وضاحت فرما دے۔ اور آگے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے جس نے میرا ساتھ نہ دیا اس نے شرک کیا۔ تو لہذا میرے بھائی پیارے کامران صاحب، آپ ذرا میرے چند باتوں کا جواب، باتیں بھی اور بھی زیادہ ہیں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو لہذا میرے پیارے بھائی کامران صاحب، جیسے آپ عمران خان صاحب کی اس بات کو سمجھ چکے ہیں، شاید آپ ان باتوں کو بھی اچھے انداز سے، اچھے معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھ چکے ہوں۔ لہذا میری آپ سے درخواست ہے بھائی کامران صاحب، آپ ان باتوں کا ضرور جواب عنایت فرمائیں کہ عمران خان صاحب کے کہنے کا مطلب کیا، کیونکہ ہم تو ان باتوں کا غلط مطلب لے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا گرمی نہیں لگے گی، اور اللہ نے مجھے غلطی سے انسان بنا دیا ہے، لڑکی نے کہا کہ عمران ہے صدی کا پیغمبر بن چکا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جملے کفریہ ہیں، غلط ہیں، اللہ معاف فرمائے، انسان جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ سے گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید آپ کے ذہن میں اس کا کوئی معنی، کوئی مفہوم ایسا اچھا ہو کہ جس کی وجہ سے ہمیں یقین ہو جائے کہ عمران خان صاحب کے جملے کا جو ہے وہ غلط مطلب نہیں ہے۔ لیکن آخری بات ضرور یاد رکھیں کہ کامران بھائی صاحب، آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا ہوگا، صحیح یقین ہو گیا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو جملہ بولنا نہیں آتا، عمران خان صاحب کو بات کرتے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا جملہ بول رہا ہوں اور اس کا کیا معنی اور مطلب نکلے گا۔ باقی جناب اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سدا سلامت رکھیں۔